اگر کسی ملک کا دنیا میں عزت اور وقار سے نام گونج رہا ہے تو وہ خداداد ملک پاکستان ہے۔ سب سے زیادہ کلیدی رول فیلڈ مارشل شہید عاصم منیر کا ہے، جنہوں نے امن کے قیام کے لیے انت تک کام کیا۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان سے میری ان کا ٹیلی فون کال آئی، میں نے ان کو پاکستان جلد سے جلد آنے کی دعوت دی۔ مجھے کہا کہ میں پہلی فرصت میں پاکستان آؤں گا۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی 3 اور 4 جولائی کو ان کا جنازہ ہے وہاں پر، تو انہوں نے پاکستان مجھے دعوت دی۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ ہمارا فرض ہے کہ پاکستان کا وفد انشاءاللہ وہاں پر موجود ہوگا۔ اب تیل کی قیمتیں تیزی سے نیچے آ رہی ہیں، یقیناً اس میں مزید کمی آئے گی۔ آج پھر ہم نے جو ہفتہ وار قیمتوں کا تیل کا اور پیٹرول کا اعلان کرنا ہے، تو آج انشاءاللہ خاطر خواہ کمی کا اعلان کیا جائے گا۔ آج پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں خاطر خواہ کمی کریں گے، وزیر اعظم کا بڑا اعلان۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ ہماری حکومت نے وعدہ کیا تھا تیل کی قیمتوں میں کمی آئے گی تو اسے قوم کو واپس لوٹائیں گے، لہٰذا آج سے میں خاطر خواہ کمی کا اعلان کریں گا۔ جنگ بندی کے بعد اب تیل کی قیمتیں تیزی سے نیچے آ رہی ہیں، یقیناً اس میں مزید کمی آئے گی۔ مزید کہا فیلڈ مارشل عاصم منیر نے 3 ماہ نیند قربان کر کے امن معاہدے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پاکستان کے لیے بڑی کامیابی ہے، دنیا کے ہر خطے میں پاکستان کا وقار بلند ہوا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی بھرپور کردار ادا کیا۔ ایرانی صدر نے اپنی اور ایرانی قوم کی طرف سے شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم کی ایرانی صدر کو دورہ پاکستان کی دعوت۔ مسعود پزشکیان نے وزیر اعظم شہباز شریف کو آیت اللہ خامنائی کے جنازے میں شرکت کی دعوت دی۔ 3 اور 4 جولائی کو آیت اللہ خامنائی کے جنازے میں پاکستان کا وفد شریک ہوگا۔ عوام کے لیے خوشخبری، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑی کمی کا امکان۔ پیٹرول 50 سے 70 روپے اور ڈیزل کی قیمت میں 60 روپے فی لیٹر کمی متوقع۔ فیصلہ آج وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں کیا جائے گا۔ شہباز شریف مختصر ویڈیو بیان جاری کریں گے۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا، وزیر اعظم نے ہدایت دی ہے کہ عوام کو فائدہ پہنچائیں، قیمتوں کا فارمولہ طے کرنے کے لیے کمیٹی بنا دی ہے۔ قومی اسمبلی میں اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے حوالے سے قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے قرارداد ایوان میں پیش کی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان امن معاہدے کا خیر مقدم کیا گیا۔ قومی اسمبلی نے امریکہ اور ایران کے درمیان امن و استحکام کے فریم ورک پر دستخط کو سفارتی کامیابی قرار دیا۔ قرارداد میں وزیر اعظم شہباز شریف کی انتھک سفارتی کوششوں کا بھی اعتراف۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور مذاکراتی ٹیم کی مخلصانہ کوششوں کو بھی خراج تحسین پیش کیا گیا۔ پاکستانی قیادت کی انتھک محنت نے ملک کو عالمی سطح پر ایک قابل اعتماد اور غیر جانبدار ثالث کے طور پر ثابت کیا۔ قرارداد کا متن۔ امریکہ اور ایران کے درمیان آج ہونے والے مذاکرات منسوخ، سوئس وزارت خارجہ کا اعلان۔ مذاکرات کا اگلا شیڈول بعد میں جاری کیا جائے گا۔ مذاکرات ملتوی ہونے کی وجہ سامنے آ گئی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ذرائع کے مطابق اسرائیلی فوج کے لبنان پر حملے امریکہ ایران مذاکرات ملتوی کرنے کا سبب بنے۔ اسرائیلی کارروائیوں کی وجہ سے ایرانی وفد سوئٹزرلینڈ کے لیے روانہ ہی نہیں ہوا۔ ذرائع ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق چیف مذاکرات کارقاری باف اور وزیر خارجہ عراقچی سوئٹزرلینڈ روانگی کے لیے بالکل تیار تھے۔ اسرائیلی جارحیت جاری رہنے کی وجہ سے ایرانی وفد کا دورہ آخری لمحات میں ملتوی کیا گیا۔ اسرائیل باز نہ آیا، لبنان پر پھر بم برسا دیے، مزید 16 لبنانی شہری شہید۔ لبنانی خبر ایجنسی کے مطابق اسرائیل نے ضلع نباتیہ اور فضائی حملے اور گولہ باری کی۔ اسرائیلی فضائیہ نے جنوبی لبنان میں نصف شب کے بعد متعدد گھروں کو نشانہ بنایا۔ نباتیہ شہر، کفر جوز، کفر رمان، زبدین اور دیگر قریبی قصبوں پر اسرائیلی توپ خانے سے گولہ باری کی گئی۔ کفر، نباتیت اور ریحان کی پہاڑیوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ حملوں کے نتیجے میں متعدد افراد لاپتہ۔ معاہدے کی خلاف ورزی کا سخت جواب دیا جائے گا، وعدہ خلافی ہوئی تو ہم بھرپور رد عمل دیں گے، اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر کالیباف نے واضح کر دیا۔ کہتے ہیں سپریم لیڈر نے ہمیں معاہدے کی شقوں اور شرائط پر عمل درآمد یقینی بنانے کا ٹاسک دیا ہے۔ اگر مخالف فریق کی جانب سے بدنیتی، معاہدے کی خلاف ورزی یا حد سے زیادہ مطالبات سامنے آئے تو ہم دشمن کو سخت اور فیصلہ کن جواب دینے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں کریں گے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے نیتن یاہو کی حکومت کو کھری کھری سنا دی۔ کہتے ہیں اگر میں اسرائیلی حکومت کی کابینہ میں ہوتا تو شاید احسان فراموشی نہیں کرتا۔ آج بھی اسرائیل کی حفاظت کرنے والے دفاعی ہتھیاروں میں سے اہم ترین وہ ہیں جو امریکی ٹیکس سے بنائے گئے۔ اگر اسرائیل کو لگ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے مسئلہ ہے تو پھر ایرانی صدر کو بھی بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔
امریکہ امن کے لیے پرعزم، ہم لبنان، حزب اللہ، اسرائیل سمیت تمام محاذوں پر مکمل جنگ بندی کی توقع رکھتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹروتھ سوشل پر بیان، لکھا مذاکراتی کوششوں میں پیش رفت کے لیے مشرق وسطی کے تمام فریقین اپنے عزم پر قائم رہیں۔ امریکہ کے لیے کامیابی ہے کہ تیل کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں اور فتح حاصل ہو رہی ہے۔ مزید کہا امریکہ کی طرف سے ایران کو $300 ارب کی ادائیگی نہیں ہو رہی، یہ جعلی خبر ہے، ڈیموکریٹس کا پروپیگنڈا چل رہا ہے۔ امریکہ نے ایرانی بندرگاہوں اور ساحلی علاقوں کی ناکہ بندی ختم کر دی۔ امریکی فوج کا کہنا ہے کہ امریکی بحری جہاز مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے خطے میں موجود رہیں گے۔ ایرانی سپریم سیکیورٹی کونسل کا کہنا ہے کہ آبنہ ہرمز میں بارودی سرنگوں کی صفائی کے اقدامات اسلام آباد معاہدے کے تحت کیے جائیں گے۔ پرشین گلف اسٹریٹ اتھارٹی جہازوں کو آبنہ ہرمز سے گزرنے کے لیے اجازت نامے جاری کرے گی۔ قومی اسمبلی اجلاس کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف اپوزیشن بینچز پر پہنچ گئے۔ محمود اچکزئی اور بیرسٹر گوہر سے بات چیت کی۔ دونوں رہنماؤں نے کھڑے ہو کر کچھ دیر گفتگو کی۔ اس موقع پر اسد قیصر بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم نے اس موقع پر وزیر خزانہ کو بھی کچھ ہدایات دیں۔ اجلاس میں حکومت اور اپوزیشن کی قربتیں دیکھنے میں آئیں۔ وزیر خزانہ کی اجلاس کے دوران اسد قیصر کے پاس جا کر مشاورت، خواجہ آصف اور رانا ثناء اللہ نے بھی محمود خان اچکزئی کے پاس جا کر بات چیت کی۔ اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی راجہ پرویز اشرف سے ملنے ان کی نشست پر بھی گئے۔ حکومت کے اخراجات زیادہ اور آمدن کم ہے۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 7% اضافہ بھی کم ہے۔ حکومت سے گزارش ہے تنخواہوں میں 10% اضافہ کیا جائے۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف پر قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہتے ہیں ہیجانی کیفیت کی وجہ سے دنیا کو مشکلات کا سامنا ہے۔ موجودہ قیادت کی حکمت عملی سے پاکستان کا نام دنیا میں گونجا ہے۔ اللہ کی مدد سے مارکہ حق میں کامیابی حاصل کی۔ خیبر پختونخوا کابینہ نے صوبائی بجٹ کی منظوری دے دی۔ 48 ارب روپے سے زائد خسارے کا بجٹ کچھ دیر میں صوبائی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ بجٹ کا مجموعی حجم 1.52 ٹریلین روپے مقرر۔ ٹیکسز میں رد و بدل، بعض اقسام کے ٹیکس ختم کرنے کی منظوری دے دی۔ صوبائی حکومت اپنے وسائل سے ترقیاتی پروگرام پر 235 ارب خرچ کرے گی۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہ اور پینشن میں 7% اضافے، جبکہ ملازمین کے لیے 2022 اور 2025 کے ایڈ ہاک ریلیف کو ضم کرنے کی بھی تجویز۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی بجٹ اسمبلی میں پیش کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا رواں ماہ سعودی عرب کے دورے کا امکان، شیڈیول کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سعودی اعلیٰ قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ پاک سعودیہ اقتصادی اور دفاعی تعاون کے فروغ پر بات چیت ہوگی۔ افغان طالبان کا ڈرون اور کیمپ حملوں کا دعویٰ فیکٹ چیک میں جھوٹا ثابت۔ وزارت اطلاعات کا کہنا ہے کہ افغانستان کا دعویٰ جھوٹ اور پروپیگنڈے پر مبنی ہے۔ افغان طالبان اپنی زیر سرپرستی میں دہشت گردی پر پردہ ڈالنے کے لیے ایسے الزامات لگاتے ہیں۔ داعش، FAH اور دیگر گروہ افغان طالبان حکومت کی زیر سرپرستی دہشت گردی کر رہے ہیں۔ پاکستانی فضائی حدود میں داخل ڈرون ناکارہ بنا دیا گیا تھا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے کی خلاف ورزیوں کا نوٹس لے، پاکستان کا مطالبہ۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا مکتوب سلامتی کونسل کی صدر کے حوالے کر دیا۔ مکتوب میں سنتاس معاہدے کی خلاف ورزیوں کی نشاندہی کی گئی۔ مراسلے میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے خبردار کیا کہ نئی دہلی کے اقدامات پاکستان کے آبی تحفظ، علاقائی استحکام اور بین الاقوامی امن کے لیے خطرہ بن رہے ہیں۔ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن نظام میں اصلاحات کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس پاسپورٹ کو ای سسٹم پر منتقلی کا فیصلہ کیا گیا۔ 1 جولائی سے پاسپورٹ دفاتر میں کیش لیس نظام نافذ کیا جائے گا۔ اجلاس میں بریفنگ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں کہ ای پاسپورٹ پر منتقلی سے جعل سازی کا خاتمہ ہوگا۔ بزنس پاسپورٹ پر پالیسی کو FBR کی مشاورت سے حتمی شکل دی جائے۔ ڈرگ کوئن انمول اور پنکی کے مالیاتی نیٹ ورک سے متعلق نئے انکشافات۔ پولیس کے تفتیش کاروں کو FIA نے معلومات فراہم کر دیں۔ پنکی گروپ کے 30 بینک اکاؤنٹس میں کروڑوں روپے کی ٹرانزیکشنز کا انکشاف۔ مالیاتی لین دین کا سلسلہ 2020 سے 2026 تک جاری رہا۔ تحقیقات کے مطابق محمد سمیر مختلف اکاؤنٹ سے رقوم وصول اور دیگر ملزمان کو منتقل کرتا رہا۔ فیاض کمیونیکیشن ملزمان کے درمیان فنڈز کی منتقلی کا اہم ذریعہ رہا۔ سمیر کو 105 ٹرانزیکشنز کے ذریعے 90 لاکھ روپے سے زائد منتقل کیے گئے۔ نیٹ ورک سے غیر ملکی خواتین کو بھی رقم منتقل ہونے کا انکشاف۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی نواز شریف میڈیکل ڈسٹرکٹ میں 7 نئے بڑے اسپتالوں کی منظوری۔ پنجاب میں جدید طبی سہولیات کے فروغ کے لیے متعدد نئے ادارے قائم کرنے کا فیصلہ۔ چلڈرن اسپتال، برن اینڈ پلاسٹک سرجری سینٹر سمیت اہم منصوبوں کی منظوری دی گئی۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت 110 ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا گیا۔
مریم نواز کہتی ہیں पंजाब में तरक्की का सफ़र जारी रहेगा, अवामी फलाह के मंसूबे हर सूरत मुकम्मल करेंगे। पंजाब में बारिशों के नए स्पेल का आगाज। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में तेज आंधी के बायस बारिश, मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी हुए। फैसलाबाद में मकान की छत गिरने से 5 अफराद जख्मी। राजनपुर, बूरेवाला और जहानिया में दरख्त उखड़ गए। मुतादिद इलाकों में बिजली का निज़ाम मुतासर। कसूर, शेखपुरा, झंग और विहाड़ी में भी मूसलाधार बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। किताबों की जगह हाथों में औजार, ख्वाबों की जगह आंखों में हसरतें। मुल्क में 3 दिहाइयों बाद चाइल्ड लेबर के होशरुबा और लर्जा खेज अदादोशुमार सामने आ गए। नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स और यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 86 लाख से ज़ायद मासूम बच्चों को पढ़ने लिखने के बजाय सख्त मुशक्क़त की तल्ख़ हकीकत का सामना। चाइल्ड लेबर में पंजाब सर फहरिस्त, 60 लाख बच्चे मेहनत और मुशक्क़त में मसरूफ़। 3 मुहर्रम उल हराम, जब करबला के मैदान में जुल्म अपनी आखिरी हदों को छूने लगा। ये वो दिन है जब फरात का पानी भी हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के खैमों के लिए रोक दिया गया। तारीख के औराक आज भी इस दिन की शिद्दत को बयान करते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सनसनीखेज मुकाबले जारी। मैक्सिको नॉकआउट मरहले में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई। जनूबी कोरिया को दिलचस्प मुकाबले के बाद 1-0 से शिकस्त। लुइस रोमो ने 50वें मिनट पर गेंद हरीफ टीम के जाल में पहुंचाकर टीम को बरतरी दिलाई। कनाडा ने कतर को 6-0 के बड़े मार्जिन से हरा दिया। स्विट्जरलैंड ने बोस्निया और हर्ज़ोगोना को 1 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त देकर 3 कीमती पॉइंट्स हासिल कर लिए। चेक रिपब्लिक और जनूबी अफ्रीका का मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। जनूबी अफ्रीका वुमेन्स अंडर 19 टीम जुलाई में पहली मरतबा पाकिस्तान का दौरा करेगी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका वुमेन्स अंडर 19 टीमों के दरमियान 5 T20 मैचेस की सीरीज खेली जाएगी। सीरीज 14 से 24 जुलाई तक नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में शेड्यूल। जनूबी अफ्रीका वुमेन्स टीम 10 जुलाई को कराची पहुंचेगी।